السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اسلامیات کا جز نمبر ثانی، الجزء الثانی احادیث، حدیث نمبر 6 ہے، 5 ہم نے پڑھ لی تھی۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس کا ترجمہ ہم ایک ایک لفظ کر کے پہلے دیکھیں گے۔ من، جو شخص، احبہ محبت کی جس نے، للہ اللہ کے لیے، واو اور ابغض بغض رکھا للہ اللہ کے لیے، واعطى اور عطا کیا کسی کو للہ اللہ کے لیے، ومنع للہ اور کسی سے کوئی چیز روکی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، فقد پس تحقیق، استکمل پورا کر لیا اس نے ایمان کو۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، اصول نمبر 1، دیکھیں، یہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے کرے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور نمبر 4 ہے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ انسان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتیں، الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات کو رکھے، دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہذا جب کسی سرکش ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں اس کو پسند۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری، دکھلاوا یا دنیا داری غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اسی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہی روکیں کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مختصر اس کی تشریح تھی۔ اس کی تشریح آپ نے بک سے یاد کر لینی ہے اچھے طریقے سے، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے۔ والسلام علیکم۔